بسم اللہ الرحمن الرحیم. سامعین اکرام السلام علیکم. ریڈیو فورم ود جنید انصاری اینڈ راجہ حبیب اللہ خان ہمیشہ کی طرح ایک انتہائی اہم موضوع، بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ ایک ایسا موضوع جس پہ بات کرتے ہوئے دل لہو لہو ہو جاتا ہے، زخم ایک مرتبہ پھر ہرے ہو جاتے ہیں اور آنکھوں سے آنسوؤں کی لڑیاں جاری ہو جاتی ہیں. قومی سانحات سیکھنے کی چند باتیں. دسمبر کا یہ مہینہ جس میں 1971 میں پاکستان دو لخت ہوا، ڈھاکہ فال، ہندوستان کی زہریلی سازشیں، ہندوستان کا ایک ایسا منصوبہ کہ جس نے دنیا کی سب سے بڑی اسلامی مملکت کے دو ٹکڑے کر دیے، اور پھر اسی 16 دسمبر کو پشاور میں آرمی پبلک سکول میں سینکڑوں بچوں کو گولیوں سے، بموں سے بھون دیا گیا. قومی سانحات سے ہم نے کیا سبق سیکھا؟ راجہ حبیب اللہ خان صاحب، سیکھنے کی چند باتیں، قومی سانحات، کیا کہیں گے؟ جی انصار صاحب، آج کا میں سمجھتا ہوں کہ موضوع جو ہے وہ انتہائی حساس ہے اور دل کو رنجیدہ کر دینے والا ہے، کیونکہ جب بھی دسمبر آتا ہے تو دسمبر میں پاکستان کو دو لخت کیا گیا. اس دسمبر میں بی ایس میں ہمارے بچے، ہمارے آرمی کے بچے ٹارگٹ کیا گیا، کیونکہ یہ سیم ڈیٹ پہ پاکستان دو لخت ہوا، اور اسی ڈیٹ پہ جو ملک دشمن ہیں، جو پاکستان دشمن ہیں، جو اسلام دشمن ہیں، انہوں نے کاری ضرب لگانے کی کوشش کی. اور پھر اسی دسمبر میں شہید محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ جو ہیں ان کا مرڈر ہوا. پھر آپ دیکھیں گے یہ جو دہشت گردی کی جنگ ہے، اس میں ہمارے 80,000 جو ہیں جانیں اس میں ضائع ہوئی ہیں. اور کشمیر میں تو سارا سال ہی دسمبر انصاری صاحب رہتا ہے، بلا ناغہ وہاں پہ مقدس خون جو ہے وہ گرتا ہے. لیکن اس میں جو سیکھنے کی باتیں ہیں انصار صاحب، اگر ہم تھوڑا سا تاریخ عالم پہ نظر دوڑائیں تو آپ دیکھیں کہ ہیروشیما ناگاساکی پہ بم برسائے گئے جاپان میں، تو اس قوم نے کس طرح سے دوبارہ جو ہے وہ اپنے پاؤں پہ کھڑی فائٹ ہوئی بیک کیا، اور انہوں نے معیشت کی دنیا میں انہوں نے اپنا ایک جو ہے وہ سکہ جمایا. یہ جو آپ نے بات کہی جیم سے جاپان اور جیم سے جرمنی، جی جی جس نے دو عالمی جنگیں جی جی لڑیں، بھگتیں، جی اور اس کے باوجود جرمنی اس وقت آپ دیکھیے کہاں پہ کھڑا ہے. ٹاپ 6 اکانومیز کے اندر. جی جی تو میں سمجھتا ہوں کہ ہماری قوم میں بھی جو ہے پاکستان کے اندر اگر آپ دیکھیں تو بڑی فائٹ بیک کیا ہم نے. اسپیشلی اگر ہم اس موقع پہ مسلح افواج پاکستان کے جو نوجوان ہیں، جو افسران ہیں جنہوں نے جام شہادت نوش کی، اور عام شہری جنہوں نے جام شہادت نوش کی، انہیں ہم کبھی بھی فراموش نہیں کر سکتے. اور الحمدللہ آج دیکھیں کہ جس طرح سے وہ ایک ویو تھی دہشت گردی کی، اس پہ الحمدللہ جو ہے وہ قابو پا لیا گیا ہے. دیکھیے آپریشن ضرب عضب، آپریشن رد الفساد، جی جی کتنی قربانیاں دیں ہماری پاک فوج نے. اور آپ راجہ حبیب اللہ خان صاحب خود بھی شہداء کے خاندان سے تعلق رکھتے ہیں. جی جی ہم دیکھتے ہیں کہ پاک فوج کے جوان، کسی کی 1 سال کی بیٹی ہے اور وہ شہید ہو گئے، جی کسی کی 2 سال کا بچہ ہے اور وہ شہید ہو گئے، کوئی کیپٹن، کوئی میجر، کوئی لیفٹیننٹ. جی جس قوم کے جوان اتنی قربانیاں دیتے ہوں اسے کوئی انڈو نہیں کر سکتا اس قوم کو انشاءاللہ تعالی. انصار صاحب، میں یہاں ذکر کرنا شاید مناسب بھی ہے اور فخر کی بات بھی ہے کہ جو آپریشن رد الفساد کے پہلے جوان شہید تھے، خاور شاب شہید، کیپٹن خاور شاب شہید، وہ میرے جو ہے وہ بانجے لگتے تھے. جی، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ اس وقت بھی اگر ہم یہاں آزاد کشمیر میں سکون کی نیند سوتے ہیں تو وہ مسلح افواج پاکستان کی وجہ سے. ہمارے جوان جو ہیں وہ اتنی ہمالیائی بلند چوٹیوں پہ، لائن آف کنٹرول پہ، اس سردی میں، اس برف باری میں وہ جاگتے ہیں، وہ سرحدوں کی حفاظت کرتے ہیں. اس لیے ہم یہاں بزنسز بھی ہو رہے ہیں، سیاست بھی ہو رہی ہے، حکومتیں بھی چل رہی ہیں، سارا نظام چل رہا ہے ان چوکیداروں کی وجہ سے، ان محافظوں کی وجہ سے، ان کی قربانیوں، ان کے لہو، مقدس لہو کی وجہ سے. بے شک. راجہ حبیب اللہ خان صاحب، ان سانحات سے بحیثیت قوم جی جی ہم نے کیا کچھ سیکھا؟
کیونکہ ہم دیکھتے ہیں جیسے کہ جاپان کا، جرمنی کا آپ نے ذکر کیا، دیگر اقوام بھی ہیں دنیا میں جنہوں نے، یورپ پورے کی بات اگر کریں تو اتنی بڑی بڑی انہوں نے جنگیں لڑیں جو سالوں پہ محیط تھیں. بے شک. ہماری تو 15 دن کی، 20 دن کی پاکستان یہ یورپ نے 400 بام رہے ہیں، وہ ان کی 400 سال انہوں نے جنگیں لڑی ہیں. اس کے بعد آج وہ اس نتیجے پہ پہنچے ہیں کہ ان کے پاسپورٹ ایک ہے، ان کی کرنسی ایک ہے ان کی. تو ہم نے ان تمام یہ جو سانحات ہمارے ساتھ واقع ہوئے، ان سے ہم نے کیا کچھ سیکھا ہے؟ انصر صاحب بڑا آپ نے اچھا سوال کیا ہے کہ آپ دیکھیں کہ آج سے آج سے 20 سال پہلے جو حالات تھے، کیونکہ ہمیں بے شمار چیلنجز کا سامنا رہا ہے. یہ سمجھیں کہ انٹرنیشنل بیٹل فیلڈ رہا ہے پاکستان، کہ یہاں جو ہے وہ نیٹو کی افواج تھیں افغانستان میں، پہلے رشیا کے ساتھ، پھر وہ مائیگریشن تھی بڑے پیمانے پہ، وہ مہاجرین کا بوجھ پاکستان نے برداشت کیا، اور رشیا کے وہاں نکلنے کے بعد جو ہے پھر طالبان کی وہاں پہ گورنمنٹ آئی، پھر وہاں اتحادی افواج آئیں، اور اس میں پاکستان کا فرنٹ اسٹیٹ کا رول تھا اس میں. یہ بالکل آپ ٹھیک فرما رہے ہیں. میں چاہوں گا کہ تھوڑا سا میں آپ کو ذرا پیچھے لے جاتا ہوں تاکہ آپ کا ماہرانہ جو تجزیہ ہے اور تبصرہ ہے وہ شامل ہو پروگرام میں. پاکستان کی بدقسمتی کہ ہمارا ہمسایہ اس نے ہماری ریاست جموں کشمیر پہ غاصبانہ قبضہ کیا. 47 ہی سے ہمارے ساتھ ایک زہریلا دشمن اٹیچ ہو گیا، جس کی وجہ سے آگے چل کے ڈھاکہ فال، کیونکہ پاکستان نے ہمیشہ اپنے کشمیری بہن بھائیوں کی جسے کہتے ہیں کہ بلا مشروط، غیر مشروط قسم کی حمایت کی، کر رہا ہے اور انشاءاللہ کرتا رہے گا. اور پاک فوج نے تو اس میں قربانیاں دی ہیں، خون دیا ہے. کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں نا، وہاں سے سلسلہ شروع ہوتا ہے نا. آپ ڈھاکہ فال کی بات کرتے ہیں انصاری صاحب، وہ ایک پری پلان تھا، کیونکہ ہمارا یہ بزدل اور ازلی جو دشمن ہے، اس نے کبھی بھی صدق کے دل سے پاکستان کو تسلیم نہیں کیا. پہلی بات تو یہ ہے. دوسری طرف دیکھیں آپ کشمیریوں کا جذبہ، کہ جب ڈھاکہ فال ہوتا ہے، ایک پاکستان دو لخت ہوتا ہے، تو اس وقت سری نگر مقبوضہ جموں کشمیر کے اندر، آزاد کشمیر کے اندر، کشمیر بنے گا پاکستان کا نعرہ جو ہے وہ بلند ہوتا ہے. کہ وہ جو زخم ہے اور جو وہ ایک نقصان ہوا ہے کشمیریوں نے، اس وقت بھی جو کشمیری ہیں وہ تکمیل پاکستان کی جنگ جو ہے وہ لڑ رہے ہیں. لیکن دوسری جانب دیکھیں کہ جو ہمارا بزدل دشمن ہے، ابھی ان کے جو چیف آف ڈیفنس اسٹاف ہیں جنرل بپن راوت بپن، وہ اور ان کی اہلیہ اور دیگر لوگ، اس پہ آپ اعلیٰ ظرفی دیکھیں کہ ہمارے جو آرمی چیف ہیں، مسلح افواج پاکستان ہے، انہوں نے اس پہ اظہار تعزیت کیا ہے، افسوس کا اظہار کیا ہے. حالانکہ بپن راوت یہ وہی آدمی ہے جو کہ کشمیر میں میکسیمم پوسٹنگ رہی، اور کشمیریوں کے خون سے اس آدمی کے ہاتھ رنگے ہوئے تھے. صرف ہاتھ نہیں رنگے ہوئے، اس کا یہ چیلنج تھا کہ میں کشمیریوں کے جو ڈی این اے ہیں انہیں میں بدل کے رکھ دوں گا. اس حد تک جو ہے وہ اس کی سوچ تھی. اس کے باوجود آپ دیکھیں کہ کتنا جو ہے وہ اعلیٰ ظرفی کا ثبوت دیا. اور یہ اس میں یہ بھی آپ دیکھیے کہ وہی جو بات ہم ریلیٹ کر رہے ہیں کہ یہ اے پی ایس کا سانحہ، ڈھاکہ فال، بلوچستان کے اندر ہندوستان جو مداخلت کر رہا ہے، پاکستان میں جو سوسائڈ بومبنگ کروائی گئی، یہ تمام بیسیکلی پاکستان کو کشمیر کی سزا دی جا رہی ہے. یقیناً جو ہے وہ بنیاد جو ہے وہ. اور پھر یہ دیکھیں کہ جب بر صغیر تقسیم ہوا، یہاں سے انگریز نکلے، تو تقسیم اس طرح کی گئی اور کچھ سازشیں اس طرح کی ہوئیں کہ ایک نفاق کا بیج جو ہے وہ بو دیا گیا. یہ معاملات اگر اس وقت حل کر دیے جاتے تو شاید یہ جو اتنے انسانی جانیں ضائع ہوئی ہیں، 500,000 سے زائد لوگ شہید ہو چکے ہیں کشمیر میں انصاری صاحب، تو یہ لوگوں کی جانیں ضائع نہ ہوتی اگر منصفانہ طور پہ اس وقت جو ہے وہ تقسیم کی جاتی. بالکل صحیح فرمایا آپ نے. یہاں پہ اب ہم اپنے مہمانان کو پروگرام میں شامل کرتے ہیں، ان سے گفتگو کرتے ہیں اور ان کا ویو پوائنٹ، ان کا پوائنٹ آف ویو لیتے ہیں کہ وہ آج کے موضوع کے حوالے سے کیا کہتے ہیں. ریڈیو فورم ود جنید انصاری اینڈ راجہ حبیب اللہ خان، FM 101.4 میرپور، ریڈیو آزاد جموں کشمیر، ریڈیو پاکستان. آج کا موضوع قومی سانحات، سیکھنے کی چند باتیں. چلتے ہیں پہلے مہمان کی جانب.
जी सामीन, इस वक्त हमें ज्वाइन किया है ब्रिगेडियर गजनफर साहब ने, डिफेंस एनालिस्ट हैं, और बात करते हैं ब्रिगेडियर गजनफर साहब से जो कि डिफेंस एनालिस्ट हैं। हम इनसे बात करेंगे। आज का जो मौजू है कौमी सानहात सीखने की चंद बातें। जनाब ब्रिगेडियर गजनफर साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, वेलकम टू द शो। रेडियो आज़ाद जम्मू कश्मीर, रेडियो पाकिस्तान पे हम बात कर रहे हैं कौमी सानहात और सीखने की चंद बातें। 16 दिसंबर को ढाका फाल हुआ, 16 दिसंबर ही को APS का सानहा पेश आया। हम देखते हैं कि कश्मीर के साथ जो पाकिस्तान की अटैचमेंट है, हिंदुस्तान हमेशा उस अटैचमेंट की सज़ा पाकिस्तान को देने की कोशिश करता है। जनाब ब्रिगेडियर गजनफर साहब, आप क्या कमेंट करेंगे इस हवाले से? जी बहुत बहुत शुक्रिया। पहले तो आपने दो नहायती दिलखराश और अंदोनाक वाक़यात का जिक्र किया। इसमें सकूत ढाका शामिल है और 16 दिसंबर का एक बहुत ही दुख भरी दास्तान जो APS का वाक़या है वो शामिल है। और इन दोनों वाक़यात के अंदर दुख की बात यह है कि इस दोनों वाक़यात में बहुत बुरे तरीके से हमारा जो पड़ोसी है भारत, उसकी इन्वॉल्वमेंट है। इसलिए कि भारत की लीडरशिप जो है, और भारत की हमेशा जो लीडरशिप रही है, वो पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी और दहशतगर्दी के वाक़यात को फैलाने के लिए अपना रोल जो है वो प्ले करती रही है। और उन्होंने सिर्फ दहशतगर्दी के ये वाक़यात पाकिस्तान के साथ ही नहीं किए, बल्कि अगर आपको याद हो कि इंदिरा गांधी को मारा गया इसलिए कि उसने मजहबी दहशतगर्दी को बेस बना के गोल्डन टेम्पल पे हमला किया। उसके बाद राजीव गांधी को मारा गया, उसको भी कत्ल किया गया, इंदिरा गांधी को भी कत्ल किया गया। और पाकिस्तान बनने के सिर्फ कोई एक महीने 2 महीने बाद पहला दहशतगर्दी का जो वाकया हुआ सकते हैं वो भी इंडिया में हुआ, जब उन्होंने RSS ने जो आजकल ताकत में है, पावर में है, सत्ता में है, उसके एक प्रीचक में अपना गांधी को जो पीस एक्टिविस्ट था उसको पॉइंट ब्लैंक रेंज पे गोली मार। मेरा कहने का मतलब है कि इंडिया के अंदर दहशतगर्दाना सोच, दहशतगर्दी की परवरिश, दहशतगर्दों की तरबियत, दहशतगर्दों की सपोर्ट, दहशतगर्दों की मामनत, चाहे वो मजहब पे बेस करती हो, वो क्रीड पे बेस करती हो, वो कास्ट पे बेस करती हो, वो ट्राइबलिज्म पे भी, किसी चीज में भी, उसको सपोर्ट करने में इंडियन लीडरशिप ने बहुत ही ज्यादा, बहुत ही भरपूर किरदार अंजाम दिया है, जो एक शर्म का बाइस है, एक दुख का बाइस है कि एक मुल्क जो जमहूरियत क्लेम करता है, जो सेकुलरिज्म क्लेम करता है, वो अपनी पार्टीशन के बाद से लेके आज तक दहशतगर्दों की तरबियत में जो है वो मामनत का किरदार अदा करता रहा है। यानी आजकल के दौर में जब UNO के चार्टर के अंदर इस चीज को बहुत ही शर्मनाक तस्वुर किया जाता है, उस वाक्य का क्लेम जो है वो नरेंद्र मोदी जो बहुत दहशतगर्द है, 8 साल की उम्र से जिसने RSS में ट्रेनिंग हासिल की, वो इस चीज को क्लेम कर रहा है कि हाँ जी हमने ये सारे काम कर अंजाम। जनाब ब्रिगेडियर गजनफर साहब, ये जो आप बातें बता रहे हैं इस वक्त पूरी दुनिया में लोग सुन रहे हैं, चश्म कुशा किस्म की ये बातें, ये कौमी सानहात जो हमारे जसद पे गुजरे, पाकिस्तान पे गुजरे, दुनिया की सबसे बड़ी इस्लामी मुमलिकत के ऊपर गुजरे, जिसे 2 लख्त कर दिया गया, इसको आप कश्मीर के कंटेक्स्ट में कैसे रिलेट करेंगे सर? जी, मैं इसको कश्मीर के कॉन्टेक्स्ट में लेके आ रहा था। जी कि भारत का जो डिजायर है दहशतगर्दी को परवरिश देने की, वो खत्म नहीं हुई वहां पे। 1947 में जिससे पाकिस्तान इंडिया आजाद हुए हैं, अगस्त 1947, 14 अगस्त को पाकिस्तान, 15 अगस्त को इंडिया क्लेम करता है। उसके बाद अगर अक्टूबर में देखें तो जम्मू के अंदर क्या किया गया था, जम्मू और नगरोटा के इलाके में, और इस इलाके में जो मुसलमान फैमिली रह रही थी, उसको डोगरा की फौज ने और भारत की फौज ने ये कहा कि जी हम मुसलमानों की फैमिलीज को जमा किया और उन्होंने कहा जी हम आपको पाकिस्तान भेज देते हैं। उनको ट्रकों में बिठाया और उनकी लाशों को काट के बच्चों को, औरतों को, मर्दों को जंगलों के अंदर फेंक दिया और उसमें कोई 40,000 से ज्यादा लोगों को उन्होंने शहीद किया। वहां से ये सिलसिला रुका नहीं है। आप भारत में फसादात की जड़ निकाल के देखें और कश्मीर के अंदर
جو کشمیر پہ بنیادی قبضہ ہے بھارت کا وہ غاصبانہ قبضہ ہے. Indian army is an occupational army in India. Indian government is an occupational government in India. تو یہ چیز ہے کنیکٹڈلی جو انڈیا کی دہشت گردانہ پالیسی سے, انڈیا کے دھوکے سے, ڈسیٹ سے, جبر سے, ظلم سے, اور جو ان کی ایک تھرڈ کلاس ٹیکٹس ہے اس سے ریلیٹ کرتی ہے. اس کے بعد سے کشمیر کے اندر انہوں نے جو آکوپیشنل آرمی جو کچھ کر رہی ہے, جس طرح ماں عورتوں کی آبروریزی کی جا رہی ہے, جس طرح آپ کو یاد ہے پوش پورا میں, پنان پوش پورا میں ایک لائن میں ایمنسٹی انٹرنیشنل 100 کہتی ہے, ہیومن رائٹس واچ 70 کہتی ہے کہ 70 عورتوں کو صبح 10 بجے ایک لائن میں کھڑا کر کے ان کے بچوں, ان کے فادر, ان کی مدر, ان کے سامنے ان کی آبرو ریزی کی گئی. یہ ہو رہا ہے کشمیر کے اندر. 375 ختم کیا گیا, چائنا نے اس کے اوپر اتنا ریزرویشن کا اثار کیا, اور چائنا نے اس لیے مارا ہے ان کو, جانوروں کی طرح مارا ہے انہوں نے گلوان ویلی میں, اور گلوان ویلی میں جس وقت ان کو مارا ہے کشمیر کے اندر جو ہے اس کے اوپر نریندر مودی نے نیشنل لیول پہ جھوٹ بولا. اس نے کانگریس کے اندر جا کے یہ اسٹیٹمنٹ دی ہے کہ چائنا نے ہماری سیما پار نہیں کی ہے. یہ وہ جھوٹے لوگ ہیں جو جا کے جب الیکشن کیمپین ہو رہی ہوتی ہے تو مسلمانوں کے گھر میں جا کے ان کے پاؤں دھونے لگتے ہیں کیونکہ ووٹ لینے ہوتے ہیں. یہاں پہ میں یہ جاننا چاہوں گا کہ یہ جو بڑے بڑے قومی سانحات ہوتے ہیں, ہم تاریخ عالم کو دیکھیں, جاپان نے سبق سیکھا, آج جاپان کہاں سے کہاں پہنچ گیا. جرمنی جو کہ 2 عالمی جنگوں کا موجب تھا, اس نے تباہ حال ملبے کے اوپر اس جرمنی کی بنیاد رکھ دی کہ آج ٹاپ 5, 6, 7 اکانومیز میں شامل ہے. پاکستان بحیثیت پاکستانی ہم نے کیا کوئی سبق سیکھے ہیں ان قومی سانحات سے؟ ہم نے کوئی سبق نہیں سیکھے. I'm sorry to say, but I'll have to say this. ہم نے کوئی سبق نہیں سیکھا. ہم اسی لڑائی میں انوالو ہیں, ہم اس انٹرنل ڈسیبلٹی میں انوالو ہیں, ہمارے لوگ اسی طرح بکے ہوئے ہیں, ہمارے لکھاری تک بکے ہوئے. ابھی ایک خبر لیک ہوئی ہے, آپ کی نظر سے گزری ہو, جس کے اندر 2 جو صحافی ہیں ان کا ذکر کیا گیا ہے, جو امریکن رپورٹ آئی ہے ابھی لیٹسٹ وہ ریلیز ہوئی ہے. جناب بریگیڈیئر غضنفر صاحب, یہاں پر ریڈیو فورم وتھ جنید انصاری اینڈ راجہ حبیب اللہ خان میں ہمارے سینئر کالمسٹ یہاں پہ راجہ حبیب اللہ خان آپ سے سوال کریں گے. بریگیڈیئر صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام سر. جی بریگیڈیئر صاحب, دیکھیں ایک جتنی بھی سانحہ اے پی ایس کی مذمت کی جائے وہ کم ہے, لیکن سانحہ اے پی ایس کے بعد ایک نیشنل پلان پروگرام جو ہے وہ تشکیل دیا گیا تھا. آپ کیا سمجھتے ہیں اس کے اوپر 100% عمل درآمد ہونا چاہیے؟ نیشنل ایکشن پلان. جی سر بالکل ہونا چاہیے یا لیکن میں تاریخ کی بات کروں گا نا, میں اپنا اوپینین تو نہیں, میرے اوپینین میں تو ہونا چاہیے, لیکن تاریخ کے طور پہ آپ دیکھتے ہیں تو آپ کو یاد ہے کہ وہ جو نیشنل ایکشن پلان کے بعد آپ نے ایک سیکریٹریٹ بنانا تھا اسی کا, تو آپ کو پتا ہے کہ گورنمنٹ نے 3 سال تک 4 سال تک اس کی فنڈنگ ہی نہیں کی تھی. ان کے ڈی جی کے پاس دفتر ہی نہیں تھا بیٹھنے کے لیے. تو اب آپ اس سے سیریسنیس کا اندازہ لگا لیں کہ ہم نے نیشنل ایکشن پلان پہ کتنا عمل کیا. کیوں لوگ سیالکوٹ کا جو واقعہ آپ کے سامنے ابھی ریسنٹلی ہوا ہے, پرسوں ہی ہوا ہے, اس سے پاکستان کی انٹرنیشنل لیول پہ کتنی بدنامی ہوئی. کیا اگر آپ نیشنل ایکشن پلان پہ عمل کرتے تو اس قسم کی چیزیں ہو سکتی تھی؟ پھر تو آپ کو وہ تمام لوگ جو کسی بھی قسم کی پرووکیشن میں انوالو ہے, کسی قسم کے لوگوں کو انسٹیگیٹ کرنے میں انوالو ہے, they should be put behind the bar. لیکن کیا ہم نے ان چیزوں پہ عمل کیا؟ ہماری جو کنڈکٹ ہے وہ ہماری ریزالو کو ریفلیکٹ کرتا ہے کہ جی ہم اس ملک کے ساتھ کتنے سنسیئر ہیں. اس طرح دنیا میں گلوبل ورلڈ میں آپ اس طرح نہیں چل سکتے. جناب بریگیڈیئر غضنفر صاحب, آخری بات میں آپ سے لینا چاہوں گا, کشمیری اپنی آزادی کی جنگ جو ہے انڈیجنس تحریک چل رہی ہے, لاکھوں شہداء جیسا کہ جموں میسیکر کا ذکر کیا آپ نے, اس کے بعد سے لے کے 89 سے لے کر نئی ایک سمجھیے مہم شروع ہوئی, برہان مظفر وانی سے لے کر مقبول بٹ شہید پہلے دیکھتے ہیں, اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اب تک وہاں پر شہداء جو ہیں وہ پاکستان کے پرچم میں ان کو کفن دے کر ان کو لحد میں اتارا جاتا ہے. آپ اس پہ کیا کہیں گے؟ انشاءاللہ ہماری یہ تحریک آزادی کامیاب ہوگی کشمیر کی. سر کشمیریوں کو سلام, برہان الدین وانی کو سلام, اور برہان الدین وانی کا جیسے جتنے بیٹے اس وادی کے لیے اپنا خون بہا رہے ہیں ان کو سلام.
جتنا بھی سلام پیش کریں, جتنا بھی ان کو کمٹمنٹ پیش کریں وہ کم ہے. اور یہی وہ لوگ ہیں جو کشمیر کی آزادی کو اپنے خون سے سیراب کر رہے ہیں. ادروائز ہمارے ہاں تو ہم نے بہت سارے فارمولے دے کے کشمیر کے ایشو کو بہت کمپرومائز, کبھی ہم نے سیراب فارمولہ دیا, کبھی کوئی فارمولہ دیا, کبھی کوئی فارمولہ دیا. پاکستان پولیٹیکلی ابھی اس چیز کو ڈپلومیٹیکلی آگے لے کے چلنے کی کوشش کر رہا ہے. دنیا کی تاریخ یہ کہتی ہے کہ جو انڈیجینس موومنٹس ہوتی ہیں, جس کو اب دنیا مان چکی ہے کہ کشمیر کی آزادی کی موومنٹ ایک انڈیجینس موومنٹ ہے. پہلے اس کے اندر کہا جاتا تھا کہ کوئی مدد کر رہا ہے, آج دنیا میں یہ ایکسیپٹ کیا ہے پوری دنیا نے انٹرنیشنلی کہ یہ انڈیجینس موومنٹ ہے. ساتھ یہ بھی ایکسیپٹ کیا ہے کہ اس میں 18 سال سے لے کے 24 سال تک کے لوگوں کا خون بہت زیادہ شامل ہے. جہاں پہ وہاں پہ آسیہ اندرابی جیسی بچیاں ہیں, جس وقت تک یہ لوگ ہیں اس وقت تک میں آپ کو یقین سے انشاءاللہ کر کے کہہ سکتا ہوں, اور میرا یہ بلیف ہے اور میرا یہ ریزالو اور میری یہ سوچ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ کشمیر کی موومنٹ ختم نہیں ہو سکتی. کشمیر انشاءاللہ ایک دن آزاد ہو کے رہے گا. جو ان کے مظالم ان پہ جو ڈھائے جا رہے ہیں ان سے ہم آزاد کرا سکتے ہیں. ایک وقت آئے گا اور وہ وقت آنے والا ہے, میری باتیں لکھ لیں, وہ وقت آنے والا ہے جب بہت سارے لوگ کشمیر کی آزادی کے لیے چیخیں گے اور انشاءاللہ کشمیر ایک آزاد خطہ بن کے رہے گا. اور پاکستان کے ساتھ جو اس کے تعلقات ہیں, یعنی پاکستان ٹیم میچ جیتتی ہے تو جھنڈے جو ہیں وہ کشمیر کے ہاسٹلز میں, کشمیر کے گھروں میں, کشمیر کے ریسٹورانٹ میں, جموں میں, سری نگر میں, انت ناگ میں, پوش پورہ میں, گلگام میں وہاں لہرائے جاتے ہیں. ان بیٹیوں کو, ان بچیوں کو سلام, ان کے لیے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو اس آزادی کی جدوجہد میں کامیاب کرے, اور اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اتنی ہمت دے اور ہماری لیڈرشپ کو اتنی کریج دے کہ وہ اس کشمیر کے معاملے پہ ہمیشہ دنیا کے سامنے بولڈلی بولتے رہیں اور اس مسئلے کو اٹھاتے رہیں. جناب بریگیڈیئر غضنفر صاحب, آپ نے وقت دیا ریڈیو فورم ود جنید انصاری, راجہ حبیب اللہ خان, ریڈیو پاکستان, ریڈیو آزاد جموں کشمیر پہ. آپ کا بہت بہت شکریہ, تھینک یو. راجہ حبیب اللہ خان صاحب کیا کہتے ہیں؟ بریگیڈیئر غضنفر صاحب نے سمندر کو کوزے میں بند کر دیا اور یہ بات بھی کہہ دی کہ ہم نے کچھ نہیں سیکھا. انصار صاحب, یہ بھی ایک سچ ہے. اور دیکھیں جس طرح سے سال APS کے بعد نیشنل ایکشن پروگرام جو ہے وہ تشکیل دیا گیا تھا, لیکن جو اس کی روح کے مطابق جس طرح سے عمل ہونا چاہیے تھا وہ نہیں ہو سکا. اور جب تک ہم اپنی خامیوں کا انصار صاحب اعتراف نہیں کریں گے تب تک ہم اپنی اصلاح نہیں کر پائیں گے. اور اسپیشلی میں سمجھتا ہوں کہ جو انتہا پسندانہ جو رویے ہیں انہیں جو ہے وہ ختم کرنے کی ضرورت ہے. کیونکہ جو ابھی ثانیہ سیالکوٹ دیکھ لیں, سری لنکن شہری جو ہیں انہیں جس طرح سے ہلاک کیا گیا, یا اس طرح کے اور بھی مطلب ایسے واقعات, تو یہ انتہا پسندی کی وجہ سے ایسے واقعات اور رونما لیتے ہیں. اور یہ جو انتہا پسندی ہے ہمیں عالمی سطح پہ ہمارے ملک کی جو نیک نامی ہے اس پہ عرف آتا ہے, عرض آتا ہے. تو اس کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ جو ہمارے علماء کرام ہیں, ہمارے جو اساتذہ ہیں, پروفیسرز ہیں, والدین ہیں, ایون انہیں اپنا میں سمجھتا ہوں کہ کردار ادا کرنا ہوگا. اور جنرل صاحب نے بڑا, میں سمجھتا ہوں کہ کشمیر پہ بھی ان کی میں ایک کشمیری شہری کی حیثیت سے میں انہیں ٹریبیوٹ پیش کرتا ہوں کہ کس طرح سے انہوں نے سری نگر کے, جموں کے جو شہر ہیں ان تک کے نام انہیں یاد تھے, اور انہوں نے بڑا تفصیل کے ساتھ اور بڑا انکریج کیا ہے کشمیریوں کو. اور دیکھیے رائے صاحب, جو انہوں نے بات کی ہے بریگیڈیئر غضنفر صاحب نے کہ پاکستان بننے سے لے کر اب تک, وہ جو بات آپ نے پہلے کہی کہ پاکستان کو تسلیم نہ کرنا, پھر RSS سائیکالوجی کہ اپنے ہی لیڈر کو انہوں نے سب سے پہلے مارا, اندرا گاندھی کو مارا, راجیو گاندھی کو مارا, یہ تمام دہشت گردی کے واقعات انہی سے جنم لیے اور اس دہشت گردی کو انہوں نے پاکستان پہ مسلط کر دی. یہ جنوبی ایشیا میں بھارت جو ہے یہ اب ہے دہشت گردی کا. تمام جو واقعات ہیں ان کی ابھی بریگیڈ صاحب نے بھی جن کا تذکرہ کیا کہ جنہوں نے اپنے فادر آف نیشن جو آزادی کے ہیرو تھے, گاندھی تک کو نہیں بخشا, اندرا گاندھی کو نہیں بخشا, اس کے بیٹے کو نہیں بخشا. تو یہ وہ ایکسپورٹ کر رہے ہیں دنیا میں. اور
اسپیشلی پاکستان ان کا جو ہے ٹارگٹ ہے. انفو لیب انڈین کرونیکلز, اس کی اگر رپورٹ آپ پڑھیں 750 سے زائد انہوں نے وہ جھوٹے قسم کے بنا رکھے تھے میڈیا ہبز, اور اس کے ذریعے پوری دنیا میں پاکستان کے خلاف جو ہے ایک زہریلی کمپین چل رہی تھی. چلتے ہیں ہم اب اپنے اگلے مہمان کی جانب اور ان سے گفتگو کرتے ہیں. جی سامعین, اس وقت ہمیں جوائن کیا ہے ریڈیو پاکستان, ریڈیو آزاد جموں کشمیر, FM 101.4 میرپور آزاد کشمیر پہ, ریڈیو فورم ود جنید انصاری اینڈ راجہ حبیب اللہ خان میں جنرل نعیم لودھی صاحب, سابق انٹیریئر منسٹر ہیں, اور آپ پاکستان کے ان تمام گوشوں کے حوالے سے بات کرتے ہیں جن پہ بات کرتے ہوئے ہمارا بھی دل دکھتا ہے. قومی سانحات سیکھنے کی چند باتیں. جناب جنرل نعیم لودھی صاحب, ویلکم ٹو دا شو. سر, کیا کہتے ہیں 16 دسمبر ڈھاکہ فال, APS سانحہ اور اس طرح کی دیگر چیزیں, کیا ہم نے بحیثیت قوم کچھ سیکھا؟ جی, پہلے بات تو دیکھیں قومی سانحات ہیں یہ, اور بھی اس قسم کے سانحات جو ہیں قوموں کو نہ صرف یہ کہ بھلانے نہیں چاہیے بلکہ ان کی وجوہات پر باقاعدہ تحقیق کر کے آئندہ ان کو دوبارہ اسی لائن پر چلنے سے پرہیز کرنا چاہیے. تو اس میں تو کوئی شک نہیں کہ یہ دونوں بہت بڑے بڑے سانحات ہیں. اور پھر آپ یہ بھی دیکھیے کہ ان کو جس طریقے سے تاریخیں ان کی ملائی گئی, اس سے بھی اندازہ ہوتا ہے, کیونکہ ہمارے یہاں دو قسم کے لوگ پائے جاتے ہیں. ایک تو وہ جو کہتے ہیں جی سب کچھ ہمارا اپنا کیا دھرا ہے, اور ایک وہ طبقہ جو کہتا ہے نہیں سب کچھ باہر سے ہمارے پرابلم ہے. اصل جو بات ہے وہ بین ہے, درمیان میں ہے. ہمارا کیا دھرا بھی بہت ہوتا ہے, اس میں کوئی شک نہیں, اسی کو ایکسپلائٹ کرتا ہے دشمن, اور وہ پھر اس سے فائدہ اٹھا کے یہ والے کام کرتا ہے. ابھی جو مشرقی پاکستان کا اگر ہم لیں تو اس میں بہت بڑی بڑی سیاسی غلطیاں تھیں جن کا بھی ہم اعادہ نہیں کرتے. میں یہ نہیں بتاتا کس نے کیا کیا, ہمیں میرا خیال ہے تاریخ سے سبق سیکھ لینا چاہیے کہ جب سیاسی طور پر لوگ متنفر ہو جائیں اور 90% سے زیادہ متنفر ہو جائے کسی بھی علاقے کے, تو اس کے بعد پھر آپ اس کو کسی بھی اور طریقے سے, چاہے وہ ملٹری طریقہ ہو, چاہے وہ اکنامک طریقہ ہو, چاہے وہ ڈیولپمنٹ کا طریقہ ہو, اس کو اوور کم نہیں کر سکتے. یہ ایک سبق ہے جو ہمیں سیکھنا چاہیے, اور ہمیں دیکھنا چاہیے کہ کہیں اور اگر ہمارے کسی علاقے میں اس قسم کا معاملات ہو رہے ہو تو ان کو فوری طور پہ ان کا سدباب کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. اس میں کچھ ملٹری کے سبق بھی ہیں, ان کو خیر یہاں میں نہیں کرتا, سامعین کو میں ٹیکس نہیں کرتا, لیکن یہ بھی ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے کہ ایک ایسا ملک جس کے دو خطے آپس میں ان کا 1000 میل کا فرق ہو اور درمیان میں ایک دشمن ملک ہو, اور پھر بھی آپ اس کو کنفیڈریشن کے بجائے فیڈریشن بنانے کی کوشش کرتے رہے, تو صاف ظاہر ہے کہ وہ اس کا پھر آؤٹ کم کوئی اس قسم کا ہو سکتا ہے. جہاں تک یہ سانحہ APS ہے, صاف ظاہر ہے یہ تو آپ کو پتہ ہے کہ جنگ جاری تھی اور یہ سارے معاملات تھے, لیکن بچوں کے سلسلے میں ہمیں بہت محتاط ہونا چاہیے تھا, خاص کر جب دھمکیاں آ چکی تھیں اس کے بعد بہت زیادہ ہمیں خیال رکھنا چاہیے تھا. انٹیلیجنس اگر اطلاعات تھیں تو جن لوگوں نے کوتاہی کی کچھ نہ کچھ خیر ہوا بھی ہے, مجھے معلوم ہے کچھ لوگوں کو سزائیں دی بھی گئی ہیں, لیکن اس سے بھی یہ جو 4 میں ایسے محرکات کا ذکر کر دیتا ہوں جس سے کسی بھی سوسائٹی میں خلفشار پیدا ہوتا ہے, طبقاتی کشمکش پیدا ہوتی ہے, اور ایکسٹریمزم اور پھر ٹیررزم کی طرف لوگ جاتے ہیں. نمبر 1 چیز ہے انصاف. اگر آپ کے لوگوں کو معاشی اور معاشرتی انصاف نہ ملے تو پھر وہ ایک خاص حد تک انتظار کرنے کے بعد قانون کو اپنے ہاتھ میں لے لیتے ہیں, اور ان کی سوچ بہت دہشت گردی والی ہو جاتی ہے اور ایکسٹریمزم کی طرف ہو جاتے ہیں. نمبر 2 تعلیم و تربیت, کہ آپ لوگوں کو جب تک تعلیم نہ دیں, ان کو اس قابل نہ کریں ان کے ذہنی طور پر کہ وہ خود اینالائز کر سکیں کہ کیا چیز درست ہے کیا چیز غلط ہے, اور دشمن کے پروپیگنڈے میں نہ آئیں اور اپنا نیریٹو بھی سمجھیں, تو اس کے لیے اچھی تعلیم اور اچھی تربیت کی ضرورت ہے. نمبر 3 غربت میں کمی, اور غربت میں کمی صاف ذرا اکنامک ایکٹیویٹی سے ہوتی ہے. اکنامک ایکٹیویٹی ہیلدی ہونی چاہیے جس میں سب لوگوں کو موقع ملنا چاہیے, ایکول اپرچونیٹیز ہونی چاہیے. ٹھیک ہے جو زیادہ محنتی ہے وہ آگے نکل جائے گا, جو زیادہ پڑھا لکھا ہے آگے نکل جائے گا, لیکن ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ برابر کے پڑھے لکھے اور محنتی لوگ ایک بہت آگے نکل جائے بہت پیچھے رہ جائے صرف سفارشوں کی بنیاد پر یا اور بنیاد پر. اور آپ کو اپنا جو بیس ہے ایگریکلچر بیس اور جو انڈسٹریل بیس ہے اس کو پھیلانے کی ضرورت ہے.
تاکہ لوگوں کو کھانے پینے کا جو ہے نا کوئی مسئلہ نہ ہو. اور یہ تینوں چیزیں جو میں نے بتائی ہیں، غربت، تعلیم و تربیت اور انصاف، اس کا اطلاق کرنے کے لیے آپ کو ایک بہت اچھی گورننس کی ضرورت ہے جو کہ ابھی بھی ناپید ہے. تو یہ جو بھی آپ کو سیالکوٹ والا واقعہ بھی آپ نے دیکھا، سب چیزیں، تو یہ چیز ذہن نشین ہمیں کر لینی چاہیے کہ جب تک ہم بنیادی محرکات کو ایڈریس نہیں کریں گے، اس قسم کے جو ہے نا واقعات ہوتے رہیں گے. اور جو بڑے سیاسی فیصلے ہیں وہ سوچ سمجھ کر کرنے چاہیے، لوگوں کو اپنے ساتھ ملا کے رکھنا چاہیے، جوڑنا چاہیے توڑنے کے بجائے. تو میں اس میں تو یہ تمام ایک اجمالی خاکہ میں نے پیش کیا کہ جو ہمیں سبق حاصل کرنے چاہیے. کچھ ہم نے کیے ہیں، کچھ ہم نے نہیں حاصل کیے ابھی تک. جناب جنرل نعیم لودھی صاحب، یہاں پہ چونکہ ہم بات کر رہے ہیں مقبوضہ جموں کشمیر میں بھی پوری دنیا میں آپ کی آواز جا رہی ہے اس وقت. میں تھوڑا سا اس تمام یہ جو نیفیریس ڈیزائنز ہندوستان نے پاکستان پہ مسلط بھی کیے، کچھ ہماری غلطیاں بھی تھیں، کیا یہ 1947 میں ریاست جموں کشمیر پہ ہندوستان کے غاصبانہ قبضے اور اس کے بعد جو انڈیجنس موومنٹ چلی کشمیر کی آزادی کی، اس کی سزا کے طور پہ پاکستان کے اوپر یہ مسلط نہیں کیا گیا؟ جی، اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے. جو دشمنی ہے ہندوستان کی، دیکھیں دشمن بڑا بھی ہے علاقے کے لحاظ سے بھی، اکانومی کے لحاظ سے بھی، فوج کے لحاظ سے بھی، لیکن ہمیں سلام پیش کرنا چاہیے اپنے کشمیری بھائیوں کو، پاکستانیوں کو، کہ ان کا جو جذبہ ہے وہ ناقابل تفسیر ہے ابھی تک. اور اب تو جو ہندوستان نے اقدامات اٹھائے ہیں مقبوضہ کشمیر میں، آپ کو پتا ہے کہ 95-98% لوگ اب ان کے خلاف ہو چکے ہیں. پہلے جو لوگ چلتے بھی تھے بی جے پی کے ساتھ یا کانگریس کے ساتھ، وہاں بھی ایک بڑی شدید مخالفت پائی جاتی ہے. لیکن تھوڑی سی شکایت مجھے پاکستانی قیادت سے ضرور ہے کہ جس طریقے سے، دیکھیں اس میں کوئی شک نہیں کہ بہت اچھے طریقے سے ہم بیانیہ دے رہے ہیں، دنیا کو بتا رہے ہیں کہ کشمیر میں کیا ظلم و ستم ہو رہا ہے، لیکن یہ بتانا کافی نہیں ہے میرے بھائی. دیکھیں کشمیر صرف کشمیریوں کا مسئلہ نہیں ہے، کشمیری تو پاکستان کی جنگ لڑ رہے ہیں، اور ہمیں اس بات کا احساس ہونا چاہیے. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی آپ کی جنگ لڑ رہا ہو اور آپ صرف بیان بازی کر رہے ہو؟ میرا خیال ہے جو کچھ ہندوستان ہمارے ساتھ کرتا ہے، ہمیں پورا حق حاصل ہے کہ ہم واپس اس کے ساتھ وہی کچھ کریں. اور آپ کے سامنے کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ میں کیا بات کر رہا ہوں. جی جناب جنرل نعیم لودھی صاحب، یہاں پر ہمارے سینئر تجزیہ کار ریاست جموں کشمیر میں بڑی آپ کی بات جو ہے سنی اور پڑھی جاتی ہے. راجہ حبیب اللہ خان آپ سے سوال کریں گے. جنرل نعیم لودھی صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جنرل صاحب، ایک آپ نے بڑے خوبصورت عکاسی کی ہے کہ جن مسائل کا ہمیں سامنا ہے اور اس کے حل بھی آپ نے 4 نکات میں بتائے ہیں. تعلیم و تربیت کے حوالے سے ہی بات کر لیں ہمیں، کیونکہ جب تک ہمیں ادراک نہیں ہوگا کہ ہماری غلطیاں اور خامیاں کیا ہیں، تب تک اس کی اصلاح نہیں ہو سکتی. ہمیں ایک انتہا پسندی کا بھی جو ہے وہ سامنا ہے، جو کہ ہم نے ابھی حال ہی میں سیالکوٹ میں بھی دیکھی ہے. تو انتہا پسندی کے خاتمے کے لیے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کس طرح کے اقدامات کرنے چاہیے؟ یہ خاص کر یہ جس انتہا پسندی کا آپ نے ذکر کیا، اور بھی بہت ساری انتہا پسند عناصر جو ہیں وہ یہ کرتے ہیں کہ اس کو اسلام کے ساتھ جوڑنے کی کوشش کرتے ہیں. اور پھر چونکہ اسلام جب کوئی بات ایسی کی جائے کہ پھر ہمارے لوگ نہ جواب دے سکتے ہیں، نہ ہم اس کے خلاف کوئی اٹھ سکتے ہیں، کیونکہ وہ ایسے دلائل دینے کی کوشش کرتے ہیں جو کہ بہت سارا اس میں جھوٹ شامل ہوتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر زندگی کو دیکھا جائے، ان کو رحمت العالمین کہتے ہیں، اور وہ کہتے تھے کہ میں اس لیے میری بعثت ہوئی ہے کہ آپ لوگوں کے میں اخلاق کی تکمیل کروں. تو ہم خود دیکھ لیں کہ ایسی کوئی بھی چیز جس میں رحمت نہ ہو، جس میں پیار نہ ہو، جس میں اخلاق نہ ہو، وہ کسی بھی صورت میں اسلام کا حوالہ نہیں دیا جا سکتا. ہمیں بالکل جہاد کا حکم ہے، جنگ کا حکم ہے. ان لوگوں کے ساتھ جو زیادتی کرتے ہیں، جو ظلم کرتے ہیں، ان قوموں کے ساتھ، وہ ایک الگ بحث ہے مختلف. لیکن کسی شخص کے اوپر کوئی الزام لگا کر شک کی بنا پر خود قانون کو اپنے ہاتھ میں لے لینا، تو یہ سارا شاخسانہ ہے. جیسے میں بات کر رہا تھا کہ ریٹ آف دی گورنمنٹ کا، کہ آپ کہتے تو ہیں کہ بھی یہ نہیں ہونا چاہیے، وہ نہیں ہونا چاہیے، اس کے بعد کرتے ہیں نہیں. جب جس کا دل کرتا ہے ایک چارپائی پہ لاش رکھ کے سڑک بند کر دیتا ہے، جب جس کا دل کرتا ہے وہ گلیاں بند کر دیتا ہے کہ میرے بھائی کی شادی ہو رہی ہے جیسے کوئی نہ گزرے. یہ ایسے نہیں ہوتا. اب حکومت کو اپنی رٹ قائم کرنی پڑے گی، جو قوانین ہیں ان کو لاگو کرنا پڑے گا، اور صرف باتیں کرنا کافی نہیں ہے. تو جب تک یہ آپ کے عمل اور جو گفتگو ہے وہ نزدیک نہ آ جائے اور صرف گفتگو نہ ہو، اس وقت تک یہ کام بہت مشکل ہے. اور جب ہم تعلیم اور تربیت کی بات کرتے ہیں تو آپ
آپ تو میرا خیال مجھ سے چھوٹے ہوں گے عمر میں، ہمارے زمانے میں ہمیں یہ بھی بتایا جاتا تھا کہ جب بزرگ بیٹھے تو وہ چارپائی کے سرہانے کی طرف بیٹھے گا، جو بچے ہیں وہ ان کے دوسری طرف بیٹھیں گے، اور جب بزرگ بات کر رہے ہوں گے کوئی اندر سے بات کاٹے گا نہیں، ان کی بات غور سے سنی جائے گی، ان کی خدمت کی جائے گی. اب یہ ایسا یہ باتیں ناپید ہوتی جا رہی ہیں. ہمیں اپنے اسلاف کے اخلاق ہے ان کو واپس لانا پڑے گا. وہ بے شک کم پڑھے لکھے تھے لیکن ان کی تربیت بہت اچھی تھی. جناب جنرل نعیم لودھی صاحب، ہمیں امید ہے بینگ مسلم کہ جس وطن کی بنیادوں میں لاکھوں شہداء کا مقدس لہو ہے، اور جس وطن کے لیے لاکھوں کشمیری شہداء اپنی جانیں لٹوا چکے ہیں، اللہ پاک نے جس کو ایک ایسی فوج سے نوازا ہے کہ جو لڑتے ہیں تو شیروں کی طرح لڑتے ہیں، اور نشان حیدر ان کو دیا جاتا ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پہ، اور جو زندہ رہتے ہیں تو غازی ہوتے ہیں، اور اگر اللہ تعالیٰ کے پاس چلے جائیں شہید قرار پاتے ہیں. انشاءاللہ نو پاور کین انڈو پاکستان، جناح صاحب نے کہا تھا، قائد اعظم محمد علی جناح علیہ رحمت نے. انشاءاللہ جی، انشاءاللہ اللہ میاں مبارک کرے آپ کی زبان. لیکن اس کے لیے ہمیں بہت کچھ خود کرنا ہے اور توجہ دینی ہے اپنے کردار پر، اپنے اقدار پر. آپ کے توسط سے میں اپنے نوجوانوں کو یہ پیغام دینا چاہوں گا کہ وہ واپس بہادری اور سچائی کے راستے پر چلیں، اور یہ جو یلغار ہے دشمن کی پرسیپشن مینجمنٹ کی، آپ کو چھوٹا کرنے کے لیے اور آپ کو ویک کرنے کے لیے ان کے دام میں مت آئیں، ان کے جال میں مت آئیں، ورنہ وہ ہمیں کھا پی جائیں. بہت بہت شکریہ جنرل نعیم لودھی صاحب، بڑی مہربانی، تھینک یو ویری مچ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی راجہ حبیب اللہ خان صاحب، جنرل لودھی صاحب نے جو باتیں کہی ہیں بہت ہی قیمتی، ان کے اندر لیسنس ہیں، کیا کہتے ہیں آپ؟ جی جنرل صاحب نے، میں سمجھتا ہوں کہ اسپیشلی جو نوجوانوں کے نام پیغام دیا انہوں نے کہ ہماری جو روایات ہیں، ہمارے جو دینی تعلیم ہے اور جو ہمیں درس ملتا ہے تاریخ اسلام سے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے، ہمیں اس پہ چلنا چاہیے. اور یہ بھی انہوں نے جو نشاندہی کی ہے کہ ایک سوشل میڈیا کے ذریعے اور دیگر چیزوں کے ذریعے ایک چیز ہمیں ہمارے جو ایک بنیادی ہمارا ایک مقصد ہے یا ہمارا جو نظریہ اسے ہٹانے کے لیے ایک یلغار ہے بیرونی دنیا سے ہم پہ مسلط کی گئی، ہمیں کمزور کرنے کے لیے. ہمیں اس سے بچنا ہے، ہمیں اس سے نکلنا ہے. اور پھر جو انہوں نے بنیادی 4 نکات بتائے ہیں قوموں کی ترقی کے لیے کہ انصاف نمبر 1 انہوں نے بتایا، تعلیم و تربیت بتائی، اسی طرح غربت میں کمی بتائی، پھر گڈ گورننس کی انہوں نے بات کی. تو جب تک سب لوگوں کے لیے یہ اقسام مواقع نہیں ہوں گے، جب تک انصاف نہیں ہوگا، جب تک تعلیم نہیں ہوگی، جب تک غربت دور نہیں ہوگی، تو میں سمجھتا ہوں ہم اس جو ہے وہ جو بیرونی یلغار ہے اس کا اس طرح سے مقابلہ نہیں کر سکتے. جی چلتے ہیں جی پروگرام کے آخری مہمان کی طرف اور ان سے بات کر کے ان کے خیالات آپ تک پہنچاتے ہیں. جی سامعین، اس وقت ہمیں جوائن کیا ہے پاکستان میں میڈیا کی ایک انتہائی معتبر آواز جناب مظہر عباس صاحب نے، سینئر اینالسٹ. جناب مظہر عباس صاحب، 16 دسمبر قومی سانحات، ڈھاکہ فال، APS، کیا ہم نے بحیثیت قوم ان سانحات سے کچھ سیکھا؟ جی بہت بہت شکریہ جنید. 2 مختلف واقعات ہیں، 2 مختلف سانحات ہیں، لیکن بدقسمتی سے ہم نے دونوں سے کچھ نہیں سیکھا اور ہم وہی غلطیاں کرتے آ رہے ہیں. ہم نے جو 1971 کا سانحہ تھا اس کو تو اب 50 سال ہو گئے ہیں، 16 تاریخ کو پورے 50 سال ہو جائیں گے. ہم تو سانحے کا غم بھی نہیں منا رہے. دوسرے تو بنگلہ دیش میں تو ظاہر ہے وہ اس کو اپنے لحاظ سے اپنی آزادی کا جشن کہتے ہیں، لیکن ہم تو اس کا غم بھی نہیں منا رہے. اور ہمیں آج تک حقائق صحیح معنوں میں بتائے ہی نہیں گئے، ہمیں کنفیوژن میں رکھا گیا قوم کو. آج تک اس کی ایک جو تحقیق ہوئی تھی حمود الرحمان کمیشن کے تحت، وہ بھی کبھی پبلک نہیں کی گئی. جو بھی آئی وہ لیک ہو کے صحیح تھی غلط تھی وہ کچھ نہیں پتا، لیکن ایک لیک رپورٹ نظر آتی ہے. اس میں کسی کو نہ ذمہ دار قرار دیا گیا، نہ کسی کو سزا دی گئی. اور اس کے بعد بھی ہمارے مختلف حکمران، چاہے وہ سویلین ہوں یا فوجی حکمران ہوں، وہ وہی غلطیاں دہراتے آ رہے ہیں جس سے ہمیں دور رہنے کی ضرورت ہے. کیونکہ ایک عدم
عدم استحکام ہمیں نظر آتا ہے، بے چینی نظر آتی ہے، صوبوں کے اندر عدم اتفاقی نظر آتی ہے، تو وہ بحیثیت قوم جو ہمیں کم سے کم 71 کے بعد بننے کی کوشش کرنی چاہیے تھی، وہ ہم نہیں بن سکے. تو اس کا تو سیدھا سا یہ ہے کہ ہم نے واقعی اس سانے سے نہیں سیکھا. البتہ اتنا ضرور ہوا کہ کچھ صوبائی 18ویں ترمیم کے بعد صوبوں کو اختیارات تو ملے، لیکن وہ اختیارات نچلی سطح تک ٹرانسفر نہیں ہوئے. تو وہاں بھی ہم نے صحیح معنوں میں صوبائی خود مختاری کا وہ وعدہ اس طریقے سے پورا نہیں کیا. تو اور ساتھ میں جو صوبوں کو اختیارات ملے انہوں نے بھی اس پر اپنے روح کے مطابق عمل نہیں کیا. تو اسی وجہ سے ہمیں نظر آتا ہے کہ ان 50 سالوں میں اگر ہم دیکھیں تو ہمارے یہاں سیاسی افراتفری نظر آتی ہے، ایک کے بعد دوسرا مارشل لا نظر آتا ہے یا ملٹری رول نظر آتا ہے. اور جو سویلین حکومتیں آئیں انہوں نے بھی، ان کو جو چیلنجز کا سامنا تھا انہوں نے بھی اس کا صحیح معنوں میں اس کو حل کرنے کی کوشش نہیں کی، بلکہ ان پہ تو پھر سنگین کرپشن کے الزامات بھی آتے ہیں. جو سارے APS ہے اس سے بھی ہم سبق نہیں سیکھ رہے، ہم وہی غلطیاں کر رہے ہیں. ہمارے یہاں APS کے بعد تو ہمیں سمجھ جانا چاہیے تھا کہ انتہا پسندی کی لہر کس حد تک جا سکتی ہے، جس کا ہمیں واضح ہوا. یہ البتہ ضرور ہوا کہ ہم نے 2013 کے بعد ہمیں، بلکہ 2008 میں ہی ہمیں تھوڑی سی یہ ریئلائزیشن ہوئی کہ دہشت گردی جو ہے بڑھتی جا رہی ہے. تو ہم نے دیکھا پھر سوات میں آپریشن ہوا، مالاکنڈ میں ہوا، جنوبی وزیرستان میں ہوا، اور پھر بعد میں 2013 کے بعد ہم نے دیکھا کہ کراچی اور شمالی وزیرستان میں آپریشن ہوئے. تو اس حد تک تو دہشت گردی کے واقعات میں کمی واقع ہوئی، لیکن انتہا پسندی جو آج ہمارا سب سے بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے اور سیالکوٹ کا واقعہ جو ہے اس کی منہ بول کی تصویر ہے، اس کی روک تھام کے لیے ہم کچھ نہیں کر سکے. اور اس کی وجہ یہ، اور اس کی وجہ سے آج ہمیں ایک بڑی مشکل صورتحال کا سامنا ہے. تو جس طرح ہمیں سبق سیکھنا چاہیے تھا سانحہ مشرقی پاکستان اور سانحہ APS سے، ہم نے نہیں کیا، ہم نے وہ نہیں سیکھا، بلکہ ہم وہی غلطیاں بار بار دہرا رہے ہیں، جس کی وجہ سے ملک کے اندر ہمیں استحکام نظر نہیں آ رہا. جناب مظہر عباس صاحب، آپ اس چیز پہ کیا کومنٹ کریں گے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ڈھاکہ فال کے پیچھے بھی ہندوستان، اس کا زہریلا قسم کا پورا ایک سٹرکچر، پورا اس کا پلان وہ انوالو تھا. APS کے اندر بھی ڈانڈے ملتے ہیں، اور یہ تمام چیزیں اگر ہم ڈیپ ڈاؤن دیکھیں تو کشمیر میں جو انڈیجنس موومنٹ ہے اس سے بوکھلا کر ہندوستان پاکستان پہ یہ تمام چیزیں مسلط کرتا رہا ہے. آپ اس پہ کیا کومنٹ کریں گے سر؟ دیکھیے جنید، جو دشمن ہوتا ہے آپ کا، وہ تو وہی کرتا ہے آپ کو کمزور کرنے کے لیے. تو دشمن نے جو کیا اس کو وہی کرنا چاہیے تھا جو دشمن کرتا ہے. جو ہمیں نہیں کرنا چاہیے تھا ہم نے وہ کیا. تو ہمیں، میرا خیال ہے اگر ہم وہ نہیں کرتے جو ہمیں نہیں کرنا چاہیے تھا تو شاید دشمن کو بھی یہ موقع نہیں ملتا ہمیں. تو ہمیں دشمن پہ نظر رکھنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم وہ غلطیاں نہ کریں جو ہم بارہا کرتے رہے ہیں. 71 کا جو واقعہ ہے تو 71 میں جو بھارت نے کیا، لیکن 71 سے پہلے جو صورتحال تھی، جو سیاسی بے چینی تھی، سیاسی محرومیاں تھیں، اس کو ہم نے ایڈریس نہیں کیا. تو وہاں تو دشمن کا تعلق نہیں ہے. وہ سیاسی غلطیاں تو ہماری یہاں کی سیاسی، فوجی اور نوکرشاہی جو تھی اس سے ہوئی ہیں وہ غلطیاں. اور بالکل اسی طرح APS کے واقعے کو آپ دیکھ لیں. چلیں APS کے واقعے میں، لیکن اس کے جو عوامل ہیں، آخر شمالی وزیرستان، جنوبی وزیرستان، سوات، ان سب میں تو جو انتہا پسند اور دہشت گرد گروپ آ کے بیٹھ گئے، تو وہ تو ہماری سیاسی غلطیاں تھیں، ہماری غلطیاں تھیں. ہماری جو افغان پالیسی تھی اس کی وجہ سے ہوا. تو دشمن پہ نظر رکھنے کے لیے بہت ضروری ہے کہ آپ کم سے کم وہ غلطیاں نہیں کریں جس سے دشمن فائدہ اٹھائے. جناب مظہر عباس صاحب، یہاں پہ آخری سوال راجہ حبیب اللہ خان فرام ڈیلی جنگ اینڈ جیو نیوز، یہ آپ سے سوال کریں گے. مظہر عباس صاحب السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. مظہر عباس صاحب، آپ نے بڑی اچھی تشخیص کی کہ ہمارا جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ انتہا پسندی ہے، اور یہ سیالکوٹ والا جو ابھی حال ہی میں یہ واقعہ ہوا وہ بھی اسی کا شاخسانہ تھا. آپ کیا تجویز کرتے ہیں کہ انتہا پسندی کے خاتمے کے لیے ہمیں کیا اقدامات کرنے چاہیے بطور ریاست؟ دیکھیے، پہلے تو ہمیں
پسندی کو اس کے صحیح پیرائے میں ڈیفائن کرنا چاہیے. ہم تو ڈیفائن ہی نہیں کر پاتے انتہا پسندی کو کہ انتہا پسندی اصل میں بنیادی طور پہ نام ہے دلیل کے نہ ہونے کا. جہاں دلیل نہیں سنی جاتی، بس اگر آپ نے اپنے سامنے والے کو یہ سمجھا کہ یہ غلط کہہ رہا ہے تو اس کو آپ نے مار ڈالنا ہی مناسب سمجھا، بجائے اس کے کہ قانون کا راستہ اختیار کیا جائے. اور انتہا پسندی صرف مذہبی انتہا پسندی کا مسئلہ نہیں ہوتا. انتہا پسندی ہمارے اندر ہے. ہمارے عام شہری کے لحاظ سے دیکھ لیں تو آپ اگر کسی سے آرگیو کر رہے ہوتے ہیں تو اس سے بات کرتے کرتے آپ کا لہجہ سخت ہو جاتا ہے، آپ ہاتھا پائی شروع کر دیتے ہیں. یہ عدم برداشت جو ہے یہ بھی اسی کی ایک شکل ہے. لیکن مذہبی انتہا پسندی اس لیے زیادہ خطرناک ہوتی ہے کہ اس سے پورا معاشرے میں انتشار پھیلنے کا خطرہ ہوتا ہے، چاہے وہ فرقہ وارانہ ہو یا مذہبی ہو یا ایون لسانی ہو. اس سے جو صورتحال ہوتی ہے اس سے پوری سوسائٹی یہ وہ ہوتی ہے. تو میرا خیال ہے اس میں ہمارے تعلیمی اداروں کا بہت بڑا رول ہے. تعلیمی اداروں میں ہمیں کیا پڑھایا جا رہا ہے، ہمارے اسکول میں کیا پڑھایا جا رہا ہے، اور انتہا پسندی کے خاتمے کے لیے ہمیں وہ اپنے آپ کو کلیئر کرنا پڑے گا، اپنے ذہنوں کو صاف کرنا پڑے گا، ایک دوسرے کو برداشت کرنا پڑے گا. یہ صرف ریاست کے اقدامات سے ہی ممکن نہیں ہے، بلکہ معاشرے میں خود بھی جو ہے وہ ہمیں سوچنا پڑے گا اس کے حوالے سے. لیکن ریاست اور حکومت کی سطح پہ جو اقدامات ہو سکتے ہیں وہ یہ کہ آپ کا تعلیمی نظام ایسا ہو اور آپ کی ہر لوگوں کو ہمارے جو بنیادی مسئلے ہیں، انتہا پسندی جو جنم لیتی ہے وہ غربت سے جنم لیتی ہے، وہ بے روزگاری سے جنم لیتی ہے، وہ تعلیم کے نہ ہونے سے جنم لیتی ہے. یہ وہ ایسے عوامل ہیں جس سے انتہا پسندی جنم لیتی ہے. تو یہ کام، ان چیزوں کو دور کرنا ریاست اور حکومت کے کام ہے. جناب مظہر عباس صاحب، ریڈیو فورم میں جنید انصاری، راجہ حبیب اللہ خان، قیمتی وقت دینے کا بہت بہت شکریہ. تھینک یو. جی بہت بہت شکریہ. راجہ حبیب اللہ خان صاحب، میں چاہوں گا پروگرام کو آپ کنکلوڈ کریں. جی جنید انصاری صاحب، آج ہمارے پروگرام جو ہے وہ اس عنوان سے تھا کہ قومی ثانیات سیکھنے کی کچھ باتیں. تو اس میں بڑی ماشاءاللہ کھل کے گفتگو ہوئی. اس میں جنرل نعیم لودھی صاحب ہیں، وہ تھے ہمارے پروگرام میں، بریگیڈیئر غضنفر صاحب تھے، ابھی مظہر عباس صاحب بات کر رہے تھے. تو یہ اس میں ہمارے سننے والے ہی بہتر بتا سکتے ہیں کہ ہم نے کس حد تک جو ہے وہ اس میں کامیاب ہوئے ہیں. تو راجہ صاحب، جو ٹیک ہوم میسیج ہے وہ یہی بنتا ہے کہ بحیثیت قوم ہمیں اپنے خیالات کو، اپنی فکری اساس کو درست کرنا ہے. ہم نے اپنے بچوں کی تربیت درست کرنی ہے. جو اخلاقیات کے سبق ہیں اور جو دین کی ٹرو پکچر ہے، اللہ پاک کا کلام ہمیں کیا سکھاتا ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت ہمیں کیا درس دیتی ہے، یہ اللہ کی کتاب اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت جو ہے اگر انتہا پسند اور متشدد لوگوں کے ہاتھ لگ جاتی ہے اور وہ اس کو ٹویسٹ کر کے قوم کو انتہا پسند بنانے کے لیے اور ایک عجیب و غریب قسم کا گروہ بنانے کے لیے استعمال کرتے ہیں تو یہ جرم ہے. یقیناً. کیا کہتے ہیں؟ جی بالکل بجا آپ نے فرمایا. یہ میں سمجھتا ہوں کہ انتہا پسندی کے خاتمے کے لیے بھی جہاں اقدامات اٹھانے کی ضرورت ہے، وہاں جو اے پی ایس کے سانے کے بعد انصار صاحب جو ایک پلان تشکیل دیا گیا تھا، اس پہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ 100% نیشنل ایکشن پلان پہ عمل ہونا چاہیے، اس پہ 100% عمل درآمد ہونا چاہیے. جی سامعین، آج کا پروگرام، خصوصی پروگرام آپ نے سماعت فرمایا. اس میں یہاں پہ ایک اور چیز جو ہے اس کا اضافہ کرتا چلوں کہ 16 دسمبر ہی کو چودھری غلام عباس، جن کو ہم کشمیر کی آزادی کا سرخیل کہتے ہیں، تحریک آزادی کشمیر کا سرخیل کہتے ہیں، ان کا یوم وفات بھی ہے. اس کو بھی ہم قومی سانحات میں گنتے ہیں. وہ قومیں جو اپنے محسنین کو یاد رکھتی ہیں، یقیناً وہی قومیں دنیا میں ترقی کرتی ہیں. اللہ چودھری غلام عباس کی قبر پر کروڑوں رحمتیں نازل کرے اور تحریک آزادی کشمیر کو کامیاب کرے. میری گزارش ہوگی اپنے تمام اہل وطن سے، بہن بھائیوں سے، بچوں سے، نوجوانوں سے، کہ یہ جو آزادی ہے یہ ایک بہت بڑی نعمت ہے. بنی اسرائیل کے واقعات پڑھ لیں، قرآن پاک میں جتنے سبق ہیں ان کو دیکھ لیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ دیکھ لیں. مہربانی کر کے ان سے سیکھنے کی کوشش کریں اور
पाकिस्तान को, इस वतन को, इस आज़ादी को, इस नेमत को पहचानें, इसकी कदर करें। अगर नेमतों का शुक्र अदा नहीं करते, कुफरान करते हैं, तो अल्लाह पाक वो नेमत छीन भी सकता है। अल्लाह पाक पाकिस्तान की हिफाजत फरमाए। आमीन। फी अमान अल्लाह, हाफिज़ एंड गुड बाय।